عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کوئی 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر دیں، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا، کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے ہیں اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد اکٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو، کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو، کہتے ہیں پھر اس عورت نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی، پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا، کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں تم اولاد ہو، میں خادم ہوں تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو، کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں، فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا، فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے، میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے، کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو، کہتے ہیں بہن مبارک جی ذرا سنیے گا، کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں، اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا، میں تو گیا نہیں، کہنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں تو اکیلا سچ بولتا ہے، سب نے دیکھا ہے، کہتے میں پلٹ آیا، چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا، مبارک دی، کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک، میدان عرفات میں تو نے بات بھی نہیں سنی،
اور یہاں مبارکے کہتے ہیں عرفات میں، اور میں تو کہنے لگے چپ کر، غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے، آخری دن تو 8-10 قافلے اکٹھے آئے، شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے، سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا، تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے، میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا کیا رہے ہیں. فرماتے ہیں رات کو حضرت ربیع بن اسلم، وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے، وہ بھی حج کرنے گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر آئے تو جھگڑنے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا، کس مشکل میں؟ میں تو میرے کہنے لگے چھوڑ یار، عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا، جب نبی پاک کے مواضع کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا، پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے، گھر آیا، عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی، میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں، نور پھیرنے لگا، خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما، سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی، نہ اودے گل وچ پا لئیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کہ پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی، اب میرا دل تھا حضور بولے، کوئی بات کرے، محبوب بولے، لب کھلے. فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے؟ میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا؟ فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا؟ میرے بیوی نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے 2400 کر کے واپس کیے. فرمایا کن؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے؟ ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ، رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے منی، مزدلفہ، عرفات، جبل رحمت پہ آتا رہے گا، میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا، ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا.